یہ کہانی ہے 21ویں صدی کے ایک نوجوان کی۔ ایک نوجوان اپنی زندگی میں راتوں رات شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا اور راتوں رات مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سوچا کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا نہیں آیا۔ کافی عرصے تک سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں یوٹیوب کا ایک چینل بناؤں۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا بھی آ گیا اور اس نے اس آئیڈیا کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جس دن اس نے یوٹیوب کا چینل بنایا، ٹھیک اس کے 10 دن بعد اس کو مایوسی ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کو مایوسی کس بات پہ ہو رہی تھی کہ میں نے جو پچھلے 10 دن میں 5-6 ویڈیوز بنائی ہیں، ان کے اوپر کوئی ویوز نہیں آ رہے اور میرا چینل گرو نہیں کر رہا۔ ابھی چینل بنائے اسے صرف 10 روز گزرے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی میں تھا کہ وہ تو پہلی رات میں ہی کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اس نے 10 روز پتہ نہیں کیسے گزارے اور 10 روز کے بعد وہ مایوسی کے عالم میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں، چونکہ وہ صرف ایک رات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چند روز گزرے اور پھر اس میں ہمت آئی، پھر اسے شوق ہوا، اس نے پھر کوشش شروع کی اور چند روز کے بعد پھر سے اسے مایوسی ہونا شروع ہوئی۔ اس کے کچھ دوستوں نے بھی سمجھایا کہ اس کام میں چند دن میں کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی کے لیے آپ کو چند سال تک محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن وہ بضد تھا کہ اسے ایک رات میں ہی کامیابی چاہیے۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ صرف یوٹیوب کا چینل ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کام میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ ابھی اس کے چینل کو تقریباً 1 ماہ ہی گزرا تھا اور بمشکل 20 سے 25 ویڈیوز اس کے چینل پہ موجود تھیں، تو ایک رات وہ مایوسی کے عالم میں سو گیا۔ جب رات کو اس کی آنکھ کھلی، ایسے ہی اس نے اپنے یوٹیوب پہ ویوز چیک کرنے کے لیے یوٹیوب اسٹوڈیو کو کھولا۔ جب اس نے کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج کے دن اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ راتوں رات وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس کو ملینز آف ویوز اس ویڈیو سے ملے اور کم و بیش 5 لاکھ سبسکرائبرز اس کے چینل پہ آئے۔ یہ دیکھ کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اگلے دن چونکہ اس کی ایک رات کی ایک ناممکن قسم کی کامیابی تھی، اس کو بہت سارے دوست اور رشتہ دار ملنے آئے، انہوں نے اس کو مبارکباد دی، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اخبارات اور میڈیا چینلز والے بھی اس کے انٹرویو کے لیے آنے لگے۔ اب وہ لڑکا بہت خوش ہوا، اس نے مزید محنت اپنی جاری رکھی۔ اب 5 ملین سبسکرائبرز کی وجہ سے اس کے بعد اگر وہ کوئی فضول ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا تھا تو وہ بھی چند لاکھ ویوز آرام سے لے لیتی تھی۔ اس طرح سے اس کی بہت اچھی انکم بھی شروع ہوئی، لیکن ٹھیک 3 سے 4 ماہ بعد کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ 3 سے 4 ماہ بعد جب وہ ماہانہ کروڑوں روپے کما رہا تھا، اسے اپنے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سب کا کیا فائدہ ہے۔ ایک عجیب سی ایمپٹینس اسے محسوس ہونے لگی، وہ شدید ڈپریشن میں جانے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ایک رات میں امیر بننا چاہتا تھا۔ وہ ایک رات میں بغیر کسی محنت کے کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ وہ ایک رات میں مشکلات اور مصائب کے لمبے سفر کو طے کیے بغیر کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ جب ایک دم سے اس کو کامیابی ملی تو اب اگلے مرحلے پہ اسے شدید نوعیت کے ڈپریشن نے آ گھیرا۔ یہ حکایت بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان
ایک عجیب سے راستے پہ چل پڑا ہے۔ ہر نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتا، ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک دم سے اسے کرسی مل جائے، یا وہ مشہور ہو جائے، یا وہ امیر ہو جائے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، گاڑی بنگلہ اس کے پاس موجود ہو۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے تو ایک رات میں اس کے پاس لاکھوں سبسکرائبرز اور فالوورز آ جائیں۔ حتیٰ کہ نوجوان لڑکیاں بھی ٹک ٹاک وغیرہ پہ فضول قسم کی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور بے پردگی اور فحاشی پھیلا رہی ہیں، اور اپنے دین کو چھوڑ کے غیروں کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ آج کے اس مٹیریلسٹک دور میں یہ بات سمجھنا پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان ایک رات میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وسائل کی دنیا بنایا ہے، اور اس وسائل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین فطرت، کچھ قوانین قدرت بنائے ہیں۔ ان قوانین کی روح سے ایک انسان جب اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک مخصوص کٹھن راستے پہ گزرنے کے بعد وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایک رات میں کامیاب ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ ایسا لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو عین ممکن ہے کہ جب آپ سب کچھ حاصل کر لیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشکل کے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کامیابی کی آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رہے، بلکہ اس کی وجہ سے آپ شدید نوعیت کے ڈپریشن اور مایوسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو محنت سے بھاگتے ہیں، کام کرنے سے بھاگتے ہیں، لیکن ایک رات میں امیر بننا چاہتے ہیں، ایک رات میں گاڑی اور بنگلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک رات میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے محنت کا راستہ چھوڑیں گے تو آپ اپنی زندگی میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آپ جرائم کی دنیا میں جا پہنچیں، اور اگر جرائم کی دنیا میں نہ بھی جائیں تب بھی وہ چیزیں جو قانونی طور پہ تو ان کی اجازت ہے، لیکن اسلامی طور پہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ آج بہت سارے نوجوان جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے جو انکم ملے گی وہ حلال بھی ہوگی یا نہیں؟ بھلے قانونی طور پہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں شرعی طور پہ بھی تو اس کو دیکھنا ہے۔ تو آپ جو بھی کانٹینٹ، اب دیکھیں کتنے قسم کے ایسے کام آ گئے ہیں جن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سود کا کاروبار آپ لے لیں، بینکنگ سسٹم لے لیں، اس کے علاوہ آن لائن بزنس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے جوئے کے جدید طریقے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن بے شمار اقسام کے لوگ کوائنز خرید رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں، اور بغیر اس میں ریسرچ کیے کہ آیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ میٹاورس وغیرہ کے کوائنز آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی قسم کی ویڈیوز بن رہی ہیں اس میں سوائے اسلامی کانٹینٹ کو چھوڑ کے اور جو تعلیمی کانٹینٹ ہے اس کو چھوڑ کے باقی کتنی زیادہ اقسام کی چینلز اور ویڈیوز بن رہی ہیں جو قطعی طور پہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں۔ آپ کوئی انفارمیشن اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے کسی کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا، فلاں صاحب کا کول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی جنسی قسم کی کوٹیشنز آپ لکھتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھنے کے لیے فوراً آپ کے چینل پہ جاتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز کو اوپن کرتے ہیں۔ اسی طرح کتنی قسم کی فحش قسم کی ڈانس اور گانے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آیا اس طرح سے اگر آپ ویوز حاصل کر بھی لیں تو کیا اس سے جو آپ انکم حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے جائز بھی ہوگی یا نہیں؟ تو اس حکایت میں جو فکر میں پیش کرنا چاہتا تھا اس سے میری مراد یہ تھی کہ پہلے نمبر پہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کامیابی ایک رات میں نہیں مل سکتی، اور اگر مل بھی جائے گی تو وہ کامیابی نہیں ہوگی، مایوسی میں بدل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کامیابی اور شہرت اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جو رستہ آپ نے چنا ہے، آیا کہ وہ رستہ قانونی طور پہ جائز ہے، آیا کہ وہ رستہ اسلامی شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں؟ کم از کم ان چیزوں کا خیال کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلت آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، زندگی میں محنت کریں، تھوڑے سے کام شروع کریں اور محنت کرتے ہوئے آگے چلتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔